بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي لبنان وفي اليمن وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا ولإخواننا في غزة وفي لبنان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربا وثبت أقدامنا وأقدامهم والتف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. نبوت کا طور عقل و فکر کے طور سے ماورا ہے. ماورا ہے یعنی یہ مخالف نہیں ہے عقل صحیح کا، ماورا ہے یعنی اس کی پہنچ سے باہر ہے. نبوت کا طریق عقل و فکر کے طور سے ماورا ہے، کیونکہ نبوت جو ہے وہ کسبی نہیں ہے، وہ وہبی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اس کے لیے آپ جو ہے محنت و کوشش سے وہ حاصل نہیں کر سکتے. یعنی مطلب صوفیاء اور اولیاء کا مقام بھی ہے، وہ جو ہے محنت سے حاصل ہو سکتا ہے، لیکن نبوت کا مقام جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا. اور اب تو نبوت ختم ہو گئی رسول پاک کے بعد. تو یہ بنیادی فرق ہے. تو نبوت کا جو کئی معنی عربی زبان میں، لیکن نبوت نبی خبر دینے والا اور خاص خبر دینے والا، ہی نہیں ماورا کی خبر دینے والا. اس لیے مطلب یہ کہ نبی کا ترجمہ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب نے ہم نے ترجمہ قرآن میں صحیح کیا، یعنی غیب کی خبریں دینے والا، کیونکہ وہ ماورا ہے، وہ غیب ہے ہمارے. تو نبی مطلب یہ کہ صرف خبر دینے والا نہیں، لیکن یعنی اصطلاحی معنوں میں، دین کے اصطلاحی معنوں میں وہ غیب کی خبریں دینے والا، یعنی معنی ماورا کی خبر دینے والا. اور نبوت جو ہے وہ یعنی نبوت عقل، فرق یہ ہے کہ نبوت جو ہے یعنی اللہ جس کو عطا کرتا ہے وہ کوشش سے حاصل نہیں ہوتا. عقل میں بھی کچھ یعنی جو جبلی پہلو ہے وہ تو وہ بھی ہے، یعنی جس کو آپ انیٹ فیکلٹیز کہتے ہیں، حویدہ طاقتیں. انسان کو ظاہر ہے کہ وہ مثلا ذہن تو ہم نے کوئی کوشش سے حاصل نہیں کیا، اور ذہن کی بنیادی استعداد، لیکن یہ کہ پھر عقل کے استعمال میں کوشش سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. نبوت میں یہ ہے کہ یہ سارا ہی وہبی ہے، تمام کا تمام ہی وہبی ہے. اس لیے مثلا یہ ہے کہ یہ استفاء ربانی ہے، اسی لیے رسول پاک کو مصطفیٰ کہتے ہیں، مجتبیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو چنا، اللہ نے آپ کو پسند کیا اس کام کے لیے. تمام انبیاء جو ہیں ان معنوں میں مصطفیٰ ہے، یعنی استفاء کیا اللہ تعالیٰ نے. اور اس میں جو ہے پھر مطلب یہ ہے کہ یعنی الہام اور ولی اور کا مقام بھی نبوت سے ان معنوں میں مختلف ہے، کہ یہ بھی وہبی تو ہے، اس میں وہبیت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس میں کوشش سے آپ مقامات جو ہیں طے کر سکتے ہیں، نوافل کے ذریعے،
فرائض کی تکمیل کے ذریعے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی اس میں بھی کوشش کا عمل داخل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عقل میں بھی اور ولی کے کام میں بھی غلطی کا امکان ہے، لیکن نبوت میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کی نگرانی میں ہوتی. تو یہ بنیادی فرق ہے، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ جو بات نبوت کے بارے میں کہی وہ رسالت پہ بھی صادق ہوتی ہے، کیونکہ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے. نبوت کا طریق عقل فکر کے طور سے ماورا ہے، اور یہ ماورا ان معنوں میں بھی ہے جو فرما رہے ہیں کہ جن امور کے ادراک میں عقل قاصر ہے اس کا ثبوت نبوت کے طریق سے ہوتا ہے. اور اس میں جو امام ربانی نے پچھلی بار بھی ہم نے دیکھا کہ وہ عقل ضروری اور عقل کافی میں جو فرق ہے وہ یہاں دوبارہ کیا، یعنی عقل ضروری تو ہے، کافی نہیں. عقل جو ہے ضروری تو ہے، کافی نہیں. ضروری ان معنوں میں ہے کہ وہ اس عقل کے بغیر ہم تو بنیادی بات سمجھ ہی نہیں سکتے. اور حتیٰ کہ وہی کے ذریعے جو ہمیں چیزیں آئی ہیں وہ بھی عقل ہی، اپنی عقل ہی سے تو سمجھیں گے ظاہر. جس طرح مطلب زبان بھی ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے زبان. اور کافی عقل جو ہے ان معنوں میں بھی نہیں ہے کہ عقل کا دائرہ کار ہے، اور اس دائرہ کار سے ماورا جو چیزیں ہیں اس کا ادراک جو ہے عقل کی استطاعت اور استدعاء سے باہر ہے. یعنی ان کے بارے میں عقل جو ہے اسپیکولیٹ تو کر سکتی ہے، کیا سارائی تو کر سکتی ہے، لیکن اس کے بارے میں علم اس کو جو ہے خاص طور پہ یقینی اور مشاہداتی علم جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے. یعنی جتنے آپ خدا کے وجود کے بارے میں دلائل، اس وجود کے امکان کے بارے میں دلائل دیں یا اس کے عدم امکان کے بارے میں دلائل دیں، اس کے حق میں دلائل دیں یا خلاف دلائل دیں، بالآخر وہ دلائل جو ہیں دلائل ہی ہیں. یعنی آپ کو کوئی حتمی بھی نہیں، یعنی مطلب کوئی پازیٹیو مثبت علم نہیں دے سکتے کہ خدا، یعنی اگر خدا کے وجود کے بارے میں جو دلائل ان کو مان بھی لیا جائے تو وہ خدا ہے کیا، اس کے بارے میں کوئی تفصیلی علم جو ہے چھ جائے کہ حتمی اور بنیادی علم جو ہے وہ عقل کی اس سے باہر ہے. اور یہ امام ربانی جو ہے اس کی بات کی وضاحت کر رہے ہیں. اور یہ بات جو ہے مطلب یہ کہ تمام متکلمین نے بھی کی ہے، مطلب یہ جو تحسین و تقویہ عقلی کی بحث ہے اس سے نکلتی ہے. تو فرما رہے ہیں کہ اگر عقل کافی ہوتی تو انبیاء کس لیے مبعوث ہوتے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سمجھیں کہ عقل کافی ہے تو انبیاء کی بعثت جو ہے اس کی ضرورت کا انکار ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو ہے انبیاء کی بعثت جو کی ہے وہ ایک ایڈیشنل چیز ہے، وہ کوئی بنیادی چیز نہیں. تو یہ ظاہر ہے. اور یا مطلب کچھ لوگوں نے جیسے فارابی وغیرہ نے کہا کہ انبیاء جو ہیں عام لوگوں کے لیے آتے ہیں، وہ فلسفی جو ہے خاص لوگوں کے حلقے ہیں، نعوذ باللہ. تو صلوات اللہ و تسلیماتہ علیہم اجمعین، آخرت کے عذاب کو کیوں ان کی بعثت کے ساتھ وابستہ کیا جاتا؟ یعنی مطلب جو بھی نبی آتا ہے وہ آخرت کی بات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے نبیوں کو مانا وہ کامیاب ہوں گے اور جنہوں نے ان کی مخالفت کی وہ ناکام ہوں گے. تو یہ کیوں ہوتا اگر نبوت جو ہے حتمی نہ ہوتی یا نبوت جو ہے ضروری نہ ہوتی؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کسی پیغمبر کو نہ بھیجیں. تو عقل اگرچہ حجت ہے، یعنی دلیل ہے عقل، لیکن حجت بالغہ نہیں ہے، یعنی حتمی دلیل نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی دلیل
اس کی ہر دلیل جو ہے اطلاع پہ مبنی نہیں ہے. تو ماورا کے بارے میں دیکھیں نا، یہ قیاس اس لیے کرتی ہے کہ اس کو ماورا کی اطلاع نہیں ہے، تو دلیل جو ہے وہ اس کے لیے اطلاع کی ضرورت ہے. اطلاع جو ہے وہ عقل خود نہیں دے سکتی، وہ حواس سے آتے ہیں اور حواس جو ہے ماورا کا ادراک نہیں کر سکتے. حواس تو یعنی ماورا سے پہلے کبھی بہت سی چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے، چھ جائے کہ ماورا. تو یہ بنیادی چیز ہے. اور دوسری یہ ہے کہ وہ حجت جو ہے حجت بالغہ بھی نہیں ہے، کیونکہ عقل کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ جب آپ کو اطلاع نہ ہو تو وہ آپ کو حجت بالغہ نہیں دے سکتی. اسی کو اسپیکولیشن کہتے ہیں، یعنی قیاس آرائی تبھی ہوتی ہے جب آپ کے بعد اطلاع نہ ہو یا اطلاع جو ہے آپ کی ناکافی ہو. اگر تو یہ دوسری یہ اسی بات کو دوسری طرح سے بیان کرنا ہے کہ عقل جو ہے کافی ضروری تو ہے، کافی نہیں ہے. یعنی عقل اگرچہ حجت تو ہے، حجت بالغہ نہیں. تو عقل اگرچہ حجت ہے لیکن حجت بالغہ نہیں ہے، اور اپنی حجت میں ہونے میں کامل نہیں ہے. کامل نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ وہ بعض چیزوں کے بارے میں ہم کو بتاتی ہے، بعض کو نہیں بتاتی. اور دوسرا یہ کہ اس کی حجت جو ہیں وہ حتمی بھی نہیں ہے. تو اور جو چیز کامل نہیں ہوگی وہ ناقص ہوگی، اور جو ناقص ہوگی وہ جو آپ کو اطلاع دے گی بھی وہ بھی پوری اطلاع نہیں ہوگی، کیونکہ نقص جو ہے اس میں در آتا ہے. بعض اوقات چیز کو سمجھنے کے لیے اس کا تکمیلی علم ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے نبوت کی ضرورت ہے، اس لیے وحی کی ضرورت ہے. حجت بالغہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تسلیمات کی بعثت سے ثابت ہوئی ہے، اور اس نے مکلفین کی زبان عذر بند کر دی ہے. مکلفین رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. تو عذر بند کر دیا، یعنی دنیا میں تو عذر جاری رہتے ہیں، لیکن یہ کہ قیامت میں وہ عذر بولتی بند ہو جائے گی، کیونکہ پیغمبر جو بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے. یعنی یہ نہ کہہ سکے یا اللہ تو نے ہمیں بتایا نہیں اور صرف جو ہے عذاب دے دیا. تو اللہ نے اس لیے حجت پوری کی. انبیاء کی بعثت کے بعد اللہ غالب اور حکمت والا ہے، اور حجت باقی نہ رہے انبیاء کے بعثت کے بعد. تو یہاں جملہ ختم ہو گیا، یعنی بات ختم ہو گئی. اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. قرآن میں جو ہے مطلب یہ کہ وقوف anyway جب بعض مسائل میں عقل کے ادراک کا عجز اور کوتاہی ثابت ہو گئی، پس تمام احکام شریعہ کو عقل کے ترازو میں تولنا مستحسن نہیں، کیونکہ عقل جو ہے حکمتیں آپ کو بتاتی ہے، لیکن یہ کہ بہت سی ماورا کی چیزیں جو ہیں عقل جو ہے اس کی پہنچ سے باہر. تو اس لیے مطلب یہ کہ بنیادی جو فرق ہم نے کیا دو طرح کی عقل میں، ایک عقل وہ ہے جو نور نبوت سے منور ہے، اور ایک عقل جو ہے نور نبوت سے منور نہیں ہے. تو وہ ظلمات میں ہے، اور ظلمات میں ظاہر ہے آپ پوری طرح نہیں دیکھ سکتے. دیکھتے ہیں لیکن پھر پوری طرح نہیں دیکھتے. ہمیشہ ان مسائل و احکام کو عقل کے مطابق کرنے کی کوشش. اور دوسری بات یہ کہ عقل کے مطابق کی جمع ہو تو کون سی عقل کی بات کر رہا ہے؟ عقل کی جو نور نبوت سے روشن ہے، تو پھر آپ موافقات لکھیں گے، یعنی امام شاطبی اور حجت اللہ البالغہ لکھیں گے، تو وہ الگ عقل ہے. اور جو عقل نور نبوت سے منور نہیں ہے تو وہ عقل پھر جو ہے احکام شریعت پہ اعتراض کرتی ہے. اس کی پابندی عقل کے کافی ہونے کا فیصلہ کرنا، ہمیشہ ان مسائل کو مطابق کرنے کی کوشش، اور اس کی پابندی عقل کے کافی ہونے کا فیصلہ کرنا ہے. جب بعض مسائل میں عقل کے ادراک کا عجز کو ثابت ہوگی تو پس تمام احکام شریعت مستحسن نہیں، ٹھیک نہیں. ہمیشہ ان مسائل و احکام کو عقل کے مطابق کرنے کی کوشش اور اس کی پابندی عقل کے کافی ہونے کا فیصلہ کرنا ہے. یعنی آپ یہ کہیں کہ آپ
احکام الہیہ کو اپنی عقل کی بنیاد پر جج کر سکتے ہیں کہ وہ اچھے ہیں کہ نہیں ہیں، یا احکام الہیہ کو اخذ کر سکتے ہیں محض عقل کی بنیاد پہ، تو اس کا مطلب ہے آپ نے یہ کہا کہ عقل کافی ہے، محض ضروری نہیں ہے کافی. اور جب آپ نے کہا عقل کافی ہے تو بنیادی طور پہ نبوت کا آپ نے انکار کر دیا، وحی کا انکار کر دیا، چاہے زبان سے آپ نہ بھی کرتے ہو لیکن اپنی عمل سے انکار کر دیا، اور نبوت کے طریقے کا انکار، اور اللہ ہم کو اس سے پناہ میں رکھے، آمین. یہ مکتوب ہے میر محمد نعمان صاحب کے خان کے نام حضرت کا. انشاءاللہ یہ مکتوبات اصل میں دیکھیں گے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.